میں فجر نماز کی نیت باندھ چکی تھی، لیکن اسی وقت مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں بامشکل نماز میں دھیان لگا پا رہی تھی۔ اللہ جانے کیا آواز تھی، مگر میرا دھیان بھٹکانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے نماز پوری کی اور بنا دعا اور تسبیح کے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر باہر نکلی اور چاروں طرف نظر گھمائی۔ اب آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، پھر بھی میں ادھر ادھر دیکھ کر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹی، اس وقت وہی عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی، اور وہ آوازیں امی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں بہت گھبرا گئی۔ لگتا ہے امی کو پھر سے دورہ پڑا ہے۔ ان کے کمرے کی طرف لپکی، مگر میں نے دیکھا کہ پاپا جانی اچانک سے میرے سامنے آ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ان کو اچانک دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ وہ پاپا، لگتا ہے امی کو دورہ پڑا ہے، میں نے بکھلاہٹ میں کہا۔ پاپا نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹی، مگر میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ بس انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ کب وہ نارمل ہو اور میں اسے ناشتہ دے آؤں۔ پاپا کی بات پر میں بھی سر جھکا کر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ امی کو نہ جانے کیا بیماری تھی کہ اکثر وہ اچانک سے کسی کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتیں اور پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، امی بالکل ٹھیک تھیں، پورا گھر بار سنبھالتیں، ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑی تھی۔ لیکن یہ سب اچانک سے پچھلے 5 سالوں سے ہو رہا تھا، جب سے وہ نانا کی وفات پر گجرانوالا گئی تھیں، اور وہاں سے واپسی کے بعد ہی ان کو دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ شاید انہیں کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ان کو دورے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ اچانک سے بکنا شروع ہو جاتی۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتی کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا۔ میری معصوم امی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ میں نے کئی بار ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ کبھی وہ بہت بے چین ہو جایا کرتیں اور کبھی وہ بہت ہی خاموش، اور خاموش نظروں سے بس مجھے تکا کرتیں۔ انہی دنوں پاپا نے مجھے اسلام آباد بھجوا دیا اور سب سے اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میں گھر کے اس عجیب ماحول سے دور رہوں، اور شاید ان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، ورنہ اس ماحول میں رہتے ہوئے میں بھی شاید پاگل ہو جاتی۔ لفظ پاگل اپنی ماں کے لیے استعمال کرنا بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ وہ دن بدن جنون کی انتہا کو پہنچتی جا رہی تھیں۔ مجبوراً میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر اسلام آباد چلی آئی تھی، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا تھا جہاں میری ماں نہ جانے کس تکلیف سے جونج رہی تھیں۔ میں نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ لیا تھا تاکہ کچھ تو سمجھ سکوں اپنی ماں کی تکلیف۔ میں چھٹیوں پر آنا چاہتی تو پاپا کسی نہ کسی طرح سے مجھے منع کر دیتے۔ فاطمہ، تم یہاں آؤ گی تو تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے گی، اور ان کی طبیعت جو بڑی مشکل سے ٹھیک ہو رہی ہے پھر بگڑ جائے گی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ پاپا مجھے بس امی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ میں جاننا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا۔ دن رات کی مسلسل محنت اور کوششوں کے بعد جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو پاپا نے مجھے گھر آنے کی اجازت دی۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں 4 سالوں بعد امی سے ملنے جا رہی تھی، کیونکہ پاپا تو خود مجھے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں ہمارا بہت بڑا بنگلہ تھا، جو بس کبھی کبھار گھومنے کے لیے خریدا گیا تھا۔ میرے پاپا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اور ان کی کمپنیز ہر شہر میں اپنی برانچز بنا چکی تھیں۔ لیکن مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاپا امی کو باہر کیوں نہیں لے کر گئے علاج کے لیے، اور یہ بات میں ان سے کئی بار کہہ چکی تھی، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتے تھے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود ان کو باہر لے کر جاؤں گی۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا، مجھے بہت ہی عجیب سی بو کا احساس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے ناک پہ ٹیشو پیپر رکھا۔ پاپا، یہ بو کیسی ہے؟ میں نے اچنبے سے ان کی طرف دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گئے۔ بیٹا، آپ پریشان مت ہو، شاید پڑوسیوں نے کوئی سپرے کروایا ہے، مچھروں کا موسم ہے نا، تو اس لیے۔ وہ جلدی سے کہتے ہوئے ملازم کو بلانے لگے اور بلا وجہ ملازم کو ڈانٹ دیا۔ یہ مینرز ہیں تم لوگوں کے؟ اب مجھے کہنا پڑے گا کہ سامان بی بی کے روم میں پہنچا دو۔ ان کی بات پر ملازم نے جلدی سے میرا بیگ اٹھایا اور اوپر کی طرف جانے لگا۔ میں نے دیکھا پاپا اچانک سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بابا، کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہیں، میں نے خفگی سے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ نہیں گڑیا، یہ آپ کا وہم ہے،
بس مجھے کوئی کام یاد آ گیا ہے۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے تو میں بھی مسکرا دی۔ بابا عمر میں امی سے کافی بڑے تھے۔ امی اب بھی بامشکل 45 سال کی ہوں گی، جبکہ پاپا شاید 70 سال کے تھے یا شاید اس سے بھی زیادہ، مگر وہ کافی ایکسرسائز وغیرہ کیا کرتے تھے تو زیادہ بوڑھے نہیں لگتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ امی نے ایک بار بتایا تھا کہ پاپا کی دوسری بیگم بھی تھی جو ان کی ہی ہم عمر تھی اور ان کو کینسر ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تب پاپا نے امی سے شادی کی، لیکن وہ مجھے ایک بات بتانا بھول گئی تھیں، یا پھر جان بوجھ کر مجھ سے چھپایا گیا تھا، اور وہ راز جان کر میری دنیا میں ایک طوفان مچا تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے ہی میں 4 سال بعد گھر پہنچی، امی نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا تاثر دیا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں، اور میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی اور ان کو بتایا، امی میں فاطمہ۔ میرے نام پر وہ چونک گئیں، میرا ہاتھ تھاما تو وہ رونے لگیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے اور اب وہ ٹھیک ہو گئی تھیں، مگر یہ میری بھول تھی۔ کافی دیر وہ مجھے چومتی رہیں اور پاپا کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، مراد صاحب دیکھیں، فاطمہ آئی ہے۔ پاپا ان سے نظریں چرا رہے تھے اور مجھے اشارہ کیا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی آئی۔ میرا کمرہ بالکل نیو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، سارا فرنیچر نیا تھا، کلر سکیم پر تھا، قالین سب کچھ نیا اور قیمتی تھا۔ میں ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھتی رہی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے شاور لیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہی سکون ملا کرتا تھا۔ میں دن رات امی کی صحت یابی کی دعائیں کیا کرتی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے دوبارہ نیچے جانے کی کوشش کی تو اسی وقت میرا فون بجا۔ یہ تو پاپا کی کال ہے۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ بیٹا ابھی تم نیچے مت آنا، اگر آنا تو اپنی امی کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے؟ امی کو تھوڑا وقت لگے گا تمہیں اچھے سے پہچاننے میں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پاپا نے کال کاٹ دی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ میں اپنے ہی گھر میں قید رہوں گی؟ میں نے چلا کر سوچا۔ خیر اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ امی سے کم ہی سامنا ہوا تھا کیونکہ پاپا کا حکم تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امی سے کھل کر بات کروں گی، کیونکہ میں بھی تو سائیکالوجسٹ تھی۔ مجھے سب علم تھا مریض سے کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اس لیے میں نے سوچ لیا تھا پاپا کی غیر موجودگی میں ان سے ملا کروں گی۔ مگر یہاں پر ملازم پاپا کے جاسوس تھے، وہ مجھے جانے ہی نہیں دیتے تھے ان کے پاس۔ بی بی جی صاحب نے منع کیا ہے آپ کو نہ جانے دیا جائے، وہ سامنے کھڑے ہو جایا کرتے، اور آج بھی جب میں ان کے روم میں جانے لگی تو پاپا نے روک لیا۔ لیکن ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا جب پاپا کسی فورن میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ملازمین کو کہہ دیا تھا کہ مجھے امی کے روم میں جانے کی اجازت نہ دی جائے، مگر میں نے بھی موقع پا کر امی کو سکون کی گولیاں کھلا دیں اور ان کو جلدی سے اپنے کمرے میں سلا دیا اور خود ان کے کمرے میں سو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے کہ امی فجر کے وقت تکلیف دہ آواز نکالا کرتی ہیں۔ مجھے خوف بھی بہت ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ امی کی طرف سے تو میں مطمئن تھی کیونکہ ان کو میں نے جو دوائی دی تھی وہ اسی مرض میں دی جاتی ہے اور وہ سکون میں تھیں، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی تو راز تھا اس کمرے میں جو مجھے وہاں جانے سے منع کیا جاتا تھا، اور انہی خیالوں میں جانے مجھے کب نیند آ گئی اور فجر کے وقت مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے اچانک ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ مجھے 7-8 ہٹے کٹے آدمیوں نے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی، مگر وہاں تو ایک بندہ کھڑا اونچی آواز میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھی مجھے ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے میں یہاں سے اڑ کر نکل جاؤں گی۔ میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ہلکی سی روشنی ان موم بتیوں سے آ رہی تھی جو اس عامل نے جلا رکھی تھی۔ میں نے بہت آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اس ظالم شخص نے۔ اچانک وہ میرا منہ دیکھ کر چونکا اور آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا اور بولا، سرکار یہ تو کوئی اور ہے۔ اس کی بات پر عامل نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں اور میری طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نڈھال ہو گئی تھی۔ بامشکل میں نے اپنا منہ کھولا۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے خوف سے اٹک اٹک کر پوچھا۔ عامل نے اشارہ کیا اور سارے آدمیوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بامشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم لڑکی؟
اور کیوں تم نے ہماری کئی ہفتوں کی محنتوں پر پانی پھیر دیا؟ وہ عامل اپنی بھاری آواز میں بولا اور لال انگار آنکھوں سے مجھے دیکھ کے جا رہا تھا۔ کیسی محنت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے امی کا روحانی علاج کر رہے تھے اور آج تو ان کے عمل کا مکمل ہونے والا تھا، آخری دن تھا۔ کیسا علاج؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو وہ بولا، عائشہ کو ایک دیو نے اپنے بس میں کر رکھا ہے جس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، اور جب بھی ہم عمل کرتے ہیں تو وہ دیو اسے اڑا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان پہلوانوں کو رکھا ہوا ہے جو اسے اپنی طاقت سے روکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں چیخ اٹھی، نکل جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی، ورنہ میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ ظالم انسان، تم نے اتنی تکلیف دی میری ماں کو صرف اپنا سکہ جمانے اور پیسے کی خاطر۔ مجھ پر جیسے جنون طاری ہو چکا تھا اور میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز پہ سارے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ بی بی جی، آپ یہاں؟ وہ سب حیرت میں تھے۔ نکالو ان کو یہاں سے، ورنہ ابھی تم سب کو پولیس کے حوالے کرتی ہوں۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور ان کو دھمکایا۔ ملازمین کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا اور انہوں نے جلدی سے اس عامل بابا اور اس کے کارندوں کو جانے کو کہا۔ بالآخر وہ وہاں سے چلے گئے اور اب ملازمین کی باری تھی۔ میں نے ان کو اتنا ڈراوا دیا پولیس کا کہ وہ سب اچھی طرح سیدھے ہو گئے۔ سب کچھ بتایا کہ کیسے پاپا نے ان عامل کو رکھا تھا امی کا علاج کرنے کے لیے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ انسان کو کیسے یہ سب ٹھیک لگا۔ مجھے رہ رہ کر اس عامل اور پاپا پر غصہ آ رہا تھا۔ اب تو میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرا پورا وجود دکھ رہا تھا اور امی تو روز یہ سب برداشت کرتی تھیں۔ میں نے ملازمین کو وارننگ دی، اگر انہوں نے پاپا کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو چوری کے الزام میں جیل بھجوا دوں گی اور پھر سڑتے رہنا وہاں زندگی بھر۔ میں نے غصے سے کہا تو میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ سب وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دیکھا امی گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بہت سکون تھا، نہ جانے کتنی راتوں کے بعد آج وہ آرام سے سوئی تھیں۔ میں نے امی کا کمرہ پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری تاکہ کچھ تو معلوم ہو، اور پھر ان کے اسٹور میں مجھے ایک ڈائری نظر آئی جو کافی پرانی لگ رہی تھی، جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر وہ ڈائری اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کسی کی ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی ہے، مگر میں صرف اور صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کا یہ حال ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈائری سے مجھے سراغ مل جاتا۔ لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے جو راز معلوم ہوگا وہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان لے آئے گا۔ یہ میری امی کی ڈائری تھی جنہوں نے اپنی جوانی کے دنوں کی داستان رقم کی ہوئی تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام عائشہ مرزا ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے میں نے صرف اور صرف صوفیہ کو اپنے سائے کی طرح اپنے قریب دیکھا۔ وہ میری خالہ زاد بہن تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ میری سگی بہن تھی، کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا چکے تھے، اور تب سے خالہ اور خالو نے میری پرورش کی تھی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور سفید پوش لوگ تھے، جبکہ صوفی ہم سب سے الگ تھی۔ اس کے خیالات بہت امیروں والے تھے۔ کبھی کبھی میں حیرت میں پڑ جایا کرتی کہ وہ اتنی آزاد خیال کیسے ہو گئی تھی، جبکہ خالو بھی ایک دیندار انسان تھے اور خالہ بیچاری اللہ میاں کی گائے تھی۔ ہم ساتھ پڑھتے رہتے تھے اور صرف 1 سال مجھ سے بڑی تھی۔ صوفی ہمیشہ مجھے یہ سبق دیا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی موقع ہاتھ میں آئے تو اسے جانے مت دینا، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے عائشہ۔ تم اگر کسی کے لیے اپنی منزل سے ہٹ جاؤ گی، کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ تم نے اس کے لیے قربانی دی تھی۔ اس کی باتیں میرے سر سے گزر جایا کرتی تھی، لیکن سچ پوچھیں تو میں اس کی فین تھی۔ وہ انتہائی حسین اور فیشنیبل تھی، جبکہ میں اس سے صورت میں بہت کم تھی۔ جانے کیا کمی تھی مجھ میں کہ سب لوگ اسے ہمیشہ سمارٹ سمجھتے اور میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ خالہ خالو نے مجھ میں اور صوفی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کبھی میرے پیرنٹس ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کالج میں آ کر یہ سب کرے گی۔ اس کی توجہ پڑھائی میں کم اور لڑکوں میں زیادہ ہوتی تھی، اور خاص کر کے ان کی دولت پر۔ عاشقوں کی ایک فوج تھی اس کے پیچھے۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، یا شاید تھا بھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، کیوں کوئی میری طرف نہیں دیکھتا، سب اسی کو سراہتے ہیں۔ وہ بہت ہنس مکھ بھی تھی۔ پھر ایک دن اس نے شوشہ چھوڑا کہ اسے جاب کرنی ہے۔ اس کی بات پر خالہ خالو شدید غصے میں آ گئے تھے۔
بھلا لڑکی ذات ہو کر تم جاب کرتی پھرو گی۔ خالہ نے خوب باتیں سنائی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے کہا، عائشہ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، اس طرح اپنا حق جانے مت دو۔ دیکھو ابا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کی خواہشات پوری کر سکیں، اس لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ خیر اس نے بھوک ہڑتال کر دی اور آخر کار خالو نے اجازت دے ہی دی۔ آخر کو ایک اکلوتی اولاد تھی ان کی، اور پھر وہ جہاں بھی جاتی انٹرویو کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جاتی تاکہ ہم دونوں میں سے کسی کو تو جاب مل جائے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے لے گئی۔ صوفی یہاں تو ہمیں نوکری نہیں ملنے والی، میں نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنسی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ اور مجھے کہا دیکھنا ہم میں سے ایک کو ضرور ملے گی یہ جاب، اور اس کی بات سچ نکلی۔ سب سے پہلے میرا نام پکارا گیا اور جب میں اندر گئی تو وہاں ایک 40 سال کا مرد بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کچھ سوالات کیے اور انتظار کرنے کا کہا۔ پھر صوفیہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد صوفی کو جاب لیٹر مل گیا۔ ہم دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اتنی اچھی جاب مل گئی تھی اسے۔ پھر وہ دن بھر آفس میں ہوتی۔ خالہ کافی خفا رہتی تھیں اس سے، لیکن اس نے سمجھایا کہ جاب ہے تو وقت تو لگے گا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے جو بتایا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے باس کی بیگم کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ تب وہ بولی، پگلی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا راستہ بالکل صاف ہے، باس مجھے پسند کرتے ہیں اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کی تو بات طے تھی اس کے کزن سے، لیکن اس بار بھی اس نے بھوک ہڑتال کر دی اور خالو بیچارے اپنا سر پیٹتے رہ گئے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کی بیٹی نے باپ کی عمر کے شخص سے شادی کر لی تھی۔ مگر صوفی کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ سسک کر نہیں رہ سکتی۔ اپنے اس 20,000 کمانے والے کزن کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی اس نے، اور بالآخر خالو نے اس کا نکاح کروا دیا، شرط پر کہ وہ آئندہ ان کو اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ صوفی جا چکی تھی اور وہ بہت خوش تھی، ملکوں اپنے امیر شوہر کے ساتھ گھوما کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنا بنگلہ دکھایا جو کہ میری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ فرنیچر اس کی سوتن نے پسند کیا تھا، اور میں بس حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی دن اس نے مجھے کہا کہ جو جاب میں کر رہی تھی اب وہ میں تمہیں دلوا دوں گی اپنے شوہر سے، یہ کہہ کر کہ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور لڑکی ان کی سیکرٹری بنے۔ مردوں کا کیا بھروسہ؟ وہ ہنسنے لگی، اور اس طرح میں اس کی شوہر کی سیکرٹری لگ گئی۔ 1 سال بعد صوفی اچانک کہیں چلی گئی۔ اس کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ اس کا شوہر اس کے لیے بہت پریشان تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا کہ صوفی کی کوئی کال آئی، اور میں شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی جیسے میں ہی ان کی قصوروار ہوں۔ ہو سکتا تھا ان کے بیچ کچھ انبن ہوئی ہو، اور ایک دن میں حیرت میں پڑ گئی جب میرے باس نے کہا کہ کاش میں نے صوفی کی جگہ آپ کو چنا ہوتا اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے۔ مجھے آپ جیسی لڑکی کی ضرورت تھی، بلکہ صوفی کو صرف میری دولت سے مطلب ہے۔ ان کی بات سن کر میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ان کی ہمت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی؟ پھر کچھ دن بعد صوفی واپس آ گئی۔ اس دن وہ سرخ رنگ کی ساڑی پہن کر آئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ اداس تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے رہا ہے۔ اس نے مجھے خط دیا جو اس کے شوہر کے نام تھا، جس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی اور اس لیے میں اپنی جان لے رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ تب اس نے کہا کہ یہ صرف ان کے دل میں پرانی محبت جگانے کے لیے ہے، بس تم ان کے آفس آتے ہی مجھے کال کرو گی اور میں نیند کی گولیاں کھا لوں گی، اور تم ان کو یہ خط دو گی کہ صوفی نے کہا کہ یہ خط آپ کو شام میں دوں، مگر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے تو میں نے ابھی آپ کو دے دیا، دیکھنا یوں دوڑے چلے آئیں گے۔ وہ بولی، مگر صوفی اگر وہ نہیں آئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تو تم 10 منٹ کے بعد ایمبولینس کو کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ اب گھبراؤ مت، دیکھو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں نے مجبوراً اس سے وعدہ کیا، مگر میں ساری رات سو نہ پائی۔ پلان کے مطابق میں نے اسے فون کر دیا اور اس نے گولیاں بھی کھا لیں، مگر میں نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ مجھے ایک موقع مل رہا تھا، میں کیوں وہاں سے جانے دیتی؟ اور اس طرح صوفی اس دنیا سے چلی گئی اور میرا راستہ صاف ہو گیا۔ میں مسز مراد بن کر راج کرنے لگی۔ اس کے آگے کے عوارض پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایک قتل میں ملوث تھی۔ میں بالکل سنبھل نہیں پا رہی تھی، اور دوسرے دن ہی پاپا واپس آ گئے۔ میں نے سوچے سمجھے بنا ان کو سب بتا دیا۔
تب وہ کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر جب سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے۔ فاطمہ، یہ سچ ہے کہ عائشہ نے مجھے وہ خط نہیں دیا تھا، اور اگر وہ دے بھی دیتی تو شاید میں اسے بچانے نہیں جاتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ دل کی اچھی ہوگی مگر کردار کی ہلکی تھی، جبکہ تمہاری ماں مضبوط کردار کی مالک تھی، مگر اس سے یہ گناہ ہو گیا کہ اس نے اپنی بہنوں جیسی کزن کو مرتا ہوا چھوڑا دولت کی خاطر۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جب وہ اپنے خالو یعنی تمہارے نانا کی وفات پر گئیں تو اسے وہاں ہر جگہ صوفیہ کی تصویریں دکھائی دیں، اور وہ اسی کے کمرے میں رہا کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے صوفی دکھائی دیتی ہے، سرخ رنگ کے کپڑوں میں۔ نہ جانے کیوں خالو کی وفات کے مناظر دیکھ کر اس کے دماغ میں اچانک سے وہ سب چلنے لگا جو صوفی کی تدفین پر ہوا تھا، اور صوفی کی ڈائری بھی اس کے ہاتھ لگی جس میں اس نے بڑی محبت سے عائشہ کا ذکر کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں بس عائشہ ہی بھروسے کے قابل تھی، ورنہ اسے اپنے والدین پر بھی بھروسہ نہ تھا کہ وہ برے وقت میں اس کا ساتھ دیں گے، اور اس کی الماری میں ہر جگہ ان دونوں کی ساتھ لی گئی تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ اس طرح جب اسے علم ہوا اس نے صوفی کی محبت اس کے بھروسے کو کس طرح ختم کیا تھا، اور یہی بات اس کے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اب اسے ہر جگہ صوفیہ دکھائی دیتی ہے۔ میں کیسے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھاتا؟ اگر وہ کچھ پوچھے گا تو وہ وہی بات اس کو بتا دے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس عمر میں اسے جیل جانا پڑے۔ اس نے بہت برا کیا، مگر اب وہ سزا بھگت رہی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ایک عامل ہے، وہ سب دماغی خلل کا روحانی علاج کرتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پاپا کو دیکھ کر مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ امی کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ یہ دھن دولت انہیں کبھی سکون نہیں دے پائی، اور اب تو وہ ہوش سے بھی بیگانہ ہو چکی تھیں، مگر وہ میری ماں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا ان کو اس صدمے سے نکالنے میں ان کی مدد کروں گی تاکہ وہ اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ سچ کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔